بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ایسے کو تیسا۔ اس سبق کے مصنف عصمت اللہ شاہ ہیں۔ انہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کئی کہانیاں تحریر کی۔ یہ کہانی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سبق کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اس سبق میں مصنف نے اپنے خونی رشتوں سے محبت و ہمدردی، ان کی مدد کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا اور اپنے بہن بھائیوں کو دھوکہ نہ دینے اور نرمی کا رویہ اختیار کرنے کے بارے میں نصیحت اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مصنف کے بیان کردہ اہم نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک شخص اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ بستی میں رہائش پذیر۔ شخص کے شدید بیمار ہونے پر بیٹوں کو وصیت۔ شخص کے انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم۔ چھوٹے بھائی کا معصومیت سے حامی بھرنا۔ عملی تقسیم کے بعد چھوٹے بھائی کی آنکھیں کھلنا۔ چھوٹے بھائی کا سمجھدار آدمی کے مشورے پر عمل۔ بڑے بھائی کا مفاہمت کی راہ اختیار کرنا اور وعدہ کرنا۔ آئیے اب ان نکات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک شخص اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ بستی میں رہائش پذیر۔ ایک بستی میں ایک شخص اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑا بیٹا نہایت چالاک اور چھوٹا بیٹا بھولا بھالا اور سیدھا سادہ تھا۔ شخص کے شدید بیمار ہونے پر بیٹوں کو وصیت۔ ایک دفعہ وہ شخص بہت بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، تو ایک دن اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا، بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے مرنے کے بعد میری چھوڑی ہوئی چیزیں صلح صفائی سے آپس میں بانٹ لینا اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ شخص کے انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم۔ طویل علالت کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائی جب باپ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو رات کو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، بھائی، اب جب کہ ابا جان نہیں رہے تو مناسب یہ ہے کہ ہم ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ان کی رضائی ہم 2 حصوں میں تقسیم تو نہیں کر سکتے، البتہ ایسا ہے کہ وہ دن بھر تمہارے پاس رہے گی اور رات کو میرے پاس۔ اسی طرح بھوری گائے کا اگلا حصہ تم رکھ لو اور پچھلا حصہ میں رکھ لیتا ہوں۔ ایسے ہی کھجوروں کا درخت جو ہے اس کا نچلا حصہ تمہارا ہوا اور اوپر والا حصہ میرا، کیونکہ تمہارا قد چھوٹا ہے۔ باقی رہی گندم تو اس کا نیچے کا حصہ تم رکھ لو اور اوپر والا حصہ میں سنبھال لوں گا۔ چھوٹے بھائی کا معصومیت سے حامی بھرنا۔ چھوٹے بھائی نے سوچا کہ شاید بڑے بھائی نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے اور مجھے اچھی اچھی چیزیں دی ہیں، تبھی تو وہ خوش ہو کر کہنے لگا، ٹھیک ہے بھیا، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ عملی تقسیم کے بعد چھوٹے بھائی کی آنکھیں کھلنا۔ لیکن جب عملی طور پر ان حصوں کو تقسیم کیا گیا تو چھوٹا بھائی محنت اور مشقت کرتا اور بڑا بھائی مزے سے اس کا پھل اکیلے کھاتا، یعنی رضائی دن میں اس کے پاس ہوتی اور رات میں بڑا بھائی مزے سے اس میں سوتا۔ گائے کو چارہ چھوٹا بھائی ڈالتا اور دودھ بڑا بھائی پیتا۔ کھجور کے درخت کو پانی اور گندم کی فصل کی دیکھ بھال سب چھوٹا بھائی کرتا اور پھل مزے سے بڑا بھائی کھاتا۔ اس سے چھوٹے بھائی کو بہت پریشانی ہوئی اور وہ بہت تنگ ہوا۔ چھوٹے بھائی کا سمجھدار آدمی کے مشورے پر عمل۔ چھوٹے بھائی نے ایک سمجھدار آدمی سے مشورہ مانگا تو اس نے کہا، تم سارا دن رضائی کو پانی میں بھگو کے رکھنا۔ اسی طرح جب بھائی گائے کا دودھ دھونے لگے تو تم پانی اس کے منہ پر ڈالتے رہنا۔ ایسے ہی جب تمہارا بھائی کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے تو تم کلہاڑا لے کر نیچے سے کاٹنا شروع کر دینا۔ جب گندم کی فصل پکنے کے قریب ہو تو درندی لے کر اسے کاٹنے کے لیے پہنچ جانا۔ چھوٹے بھائی نے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا اور بڑا بھائی کافی پریشان ہو گیا۔ بڑے بھائی کا مفاہمت کی راہ اختیار کرنا اور وعدہ کرنا۔ اب بڑے بھائی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ چھوٹے بھائی کو میری چالاکیوں کا پتہ چل گیا ہے اور وہ اب میری باتوں میں
آنے والا نہیں تو اس نے مفاہمت میں ہی عافیت جانی اور چھوٹے بھائی سے وعدہ کیا کہ آئندہ دونوں بھائی مل جل کر یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو۔ پیارے بچوں، خود غرضی انسانی رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیتی ہے اور انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتی ہے۔ جو لوگ ہم پر اعتبار کرتے ہیں ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سبق کا اخلاقی پہلو: انسان کو ہمیشہ اپنے بارے میں ہی نہیں سوچنا چاہیے بلکہ دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینی چاہیے۔ انسانی کردار کی یہ خوبی اسے دوسروں کی نظر میں اہم اور بلند مقام عطا فرماتی ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ دوسروں کو ہم بے وقوف بنا سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظروں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے کسی کو کچھ پتہ چلے نہ چلے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ آئیں اب مشکل الفاظ کے معنی کا جائزہ لیتے ہیں۔ صلح صفائی، جھگڑا و فساد ختم کرنا۔ طویل علالت، لمبی بیماری یعنی لمبے عرصے تک بیمار رہنا۔ ملکیت، جائیداد، تدفین، دفن کرنا۔ شکریہ۔